علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ قنات اور سرچشمے پہ جو ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں گے اور اسی کو ہم جانیں گے۔ کل اس کی جو ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ کیا تھا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نا، ہم نے اس پہ شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے شکایت نہیں کرنی ہے۔ جو اللہ نے دیا اس کو ہم ایکسیپٹ کریں اور کسی چیز کی زیادہ ہم ہرس نہیں کریں کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا تو ہمیں کیوں نہیں دیا۔ تو شکوے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہمارے لیے جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ آج کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے بقدر کفاف روزی دی گئی، اور یعنی بس اتنی روزی جس سے ضروریات پوری ہو جائیں، اور جو کچھ خدا نے اسے دیا اس سے قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ابو ہاشم بن عتبہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے، بیمار تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بےقراری سے روتے دیکھا تو پوچھا کہ اے ماموں، آپ کو کون سی بات رلا رہی ہے؟ کیا درد آپ کو بےقرار کر رہی ہے یا دنیا کی ہرس؟ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک وصیت فرمائی کہ اگر میں نے اس پر عمل نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ تیرے لیے بس اتنا مال جمع کرنا کافی ہے کہ ایک خادم ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد، حج دین کی راہ میں، اور کوئی اور سفر کرنے کے لیے ایک سواری ہو، مگر آج میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پاتا ہوں کہ میں نے بہت مال جمع کر لیا ہے۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستر آدمی کے اپنے لیے ہو اور ایک اس کی بیوی بچے کے لیے، اور تیسرا مہمان کے لیے، بس اتنے ہی کافی ہیں، اور چوتھا بھی ہوا تو وہ شیطان کے لیے ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مراد یہ کہ گھر کا سامان اتنا ہی رکھنا چاہیے جو ضرورت کے مطابق ہو۔ ضرورت سے مراد اہل خانہ مہمانوں دونوں کی ضروریات ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل خانہ اگر زیادہ ہوں گے تو اتنے ہی زیادہ بستروں کی ضرورت ہوگی، لہٰذا انہیں رکھے جا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں صرف میاں اور بیوی کا نام لیا تو اس سے مراد یہ تھی کہ عموماً دو لوگ تو گھر میں ہوتے ہی ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اگر ایک اور لوگ ہوں تو ان کے بستر نہ رکھے جائیں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت جس بات کی تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامان اکٹھا کرنا اسے ذریعہ فخر بنانا سنانا مومن کا کام نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اچھی طرح جانتا ہی نہیں بلکہ دل سے یقین رکھتا ہے یہ زندگی عارضی ہونے کے علاوہ بہت جلد بیت بھی جاتی ہے اور بعد الموت اس کی زندگی کا کوئی اختتام نہیں، تو وہ زندگی میں بے ضرورت ساز و سامان اکٹھا کرنا پسند نہیں کرے گا جس کی دیکھ بھال اور اس کا وقت بھی نکل جائے۔ جو اس نے خدا کی خوشنودی میں حاصل کرنے والے کاموں پر صرف کرتا ہے، شیطان کو یہ موقع بھی بہم پہنچائے کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ کی حرص میں مبتلا کر کے دنیا کی حقیر شان و شوکت حاصل کرنے کی کوششوں میں الجھائے رکھے اور آخرت بنانے سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔